اور ٹرمپ کو یہ ہے کہ میری پولیٹیکل سروائیول کا لنک اس سے ہو ایگزیکٹلی کیونکہ وہ تو پھر ہی از لوزنگ دا مڈ ٹرم الیکشنز ایگزیکٹلی اور مڈ ٹرم الیکشنز صرف ہارے گا نہیں اس کے بعد پھر امپیچ ہوگا یہ تو پھر ایشو ہی چینج لیکن سر اب ان کے پاس فیس سیونگ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ نئے ہرموز کھولیں ایران کہتے ہیں ہم نے نہیں کھولنا نہیں فیس سیونگ بڑی سمپل ہے وہ اعلان کر سکتا ہے اس نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے ایران میں رجیم چینج لے آیا ہوں جی 2 دفعہ کہا ہے نا اس نے کہا میں رجیم چینج ہو گیا ایران میں دوسرا اس نے کہا ہے کہ ایران کا میں نے نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا یہ بھی میرا مقصد پورا ہو گیا تیسرا اس نے کہا کہ ایران کی میں نے نیوی اور ایئر فورس تباہ کر دی ہے وہ کہہ سکتا ہے امریکن پیپل کو کہ میرے مقاصد پورے ہو گئے میں ایران میں رجیم چینج بھی لے آیا ہوں میں نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی تباہ کر دیا ہے ایران کی میں نے وہ اناؤنس کر سکتا ہے چاہے وہ سچ ہے کہا بھی ہے بلکہ تو وہ کہہ کر ہمارا مشن اکمپلشڈ ہے اور اس کے بعد مگر وہ یہ کہیں گے کہ ابھی بلکہ آج صبح یہ بات ہوئی یہ ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ آپ نئے ہرمز کو ہم بعد میں کھلوا لیں گے نہیں انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آپ نے جو ذکر کیا جو وال اسٹریٹ جرنل میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا ایشو نہیں ہے اگر نہ بھی وہ کھلے تو میں تیار ہوں امن کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہارمس ہے وہ تو مجھے یاد آ گیا when I was a student in Lahore in those days ایک بڑا جیپنیز ریسلر آیا تھا انوکی اس کا تھا انوکی لاک اس نے ہرایا تھا وہ I think اسلم پہلوان کو اچھی کو تو انہوں نے کہا کہ وہ انوکی لاک ہوتا تھا کہ وہ پکڑ لیتا تھا اس کو ان لاک کرنا وہ جب تک وہ ہار نہیں مانتا تھا تو ایران نے تو وہی کیا ہے انوکی لاک لگا دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کے جہاز جائے گا اور ایک اور چیز ہوئی ہے پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان آ رہی ہے ایگزیکٹلی پیٹرو ڈالر فارغ ہو گیا جو 50 سال سے بالادست تھا پورے خطے کی معیشت میں پیٹرو یوان چائنیز کرنسی دیں اور اس کے بعد آپ گزر جائیں تو ٹول پلازا آپ جاتی ہیں لاہور تو ٹول پلازا کراس کرتی ہیں ٹول پلازا لگ گیا ہے ادھر اور ٹول پلازا کون کنٹرول کر رہا ہے اسلامک ریولوشن گارڈ کور IRGC پاسداران انقلاب ایران کے اور ابھی آج ان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹول لیا جائے ہاں وہ تو لیگلی کر دیا انہوں نے پورا سارا کیا لیکن اگر وہ نہیں تسلیم کرتا امریکہ اس کو اور چائنا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ ٹول لے لیں اور باقیوں کو کھول دیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے امریکہ مان جائے گا اس کے اوپر امریکہ مانے گا کہ ان کے لیے اب چارہ کوئی نہیں رہا وہ کھلوا نہیں سکے نا یا تو کھلوانے کی کوشش کرتے اور ایران نے بڑی عقل مندی کی کہ انہوں نے اس کو مائننگ نہیں کی اس کو بند نہیں کیا اس پر کنٹرول کر لیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کون استعمال کرے گا کون نہیں کرے گا یہ ہمارے ہاتھ میں آج کسی کی جرت ہے تو کرے کھولے نہیں ابھی تک ہوا 1 مہینہ تو گزر گیا نا جی بالکل اور دوسرا اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے جنگ تو پھر نیکسٹ از باب المندب حوثیز آ گئے ہیں حزب اللہ بھی آ گیا جنگ میں اور سب کہتے تھے جی کمزور ہو گئے ہیں بڑے حزب اللہ ختم ہو گیا حزب اللہ نے تو شو کر دیا اور ابھی تک میری رپورٹ ہے کہ 1 لاکھ راکٹ ابھی بھی ان کے پاس جی اور وہ لیتانی تک تو نہیں پہنچ پایا اسرائیل تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے جیو پولیٹیکل وہ تو تبدیل ہو گیا اس خطے کا تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہے وہ جو نئی صف بندی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں جی ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ اس خطے کا ضامن اب امریکہ نہیں رہا نہ رہ سکتا ہے 13 اڈے تھے ان کے یا وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں یا تباہ ہو گئے تو وہ اڈے جو آپ نے رکھے تھے حفاظت کے لیے جس کے لیے آپ نے پیسہ دیا تھا جس کی فوج تھی 40,000 فوج تھی کدھر گئی ختم تو اس کا متبادل یہ جو 4 کا ممالک کا جو الائنس بن گیا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور 2 سٹیٹمنٹس آ بھی چکے ہیں شیخ حمد بن جاسم جو پرائم منسٹر آف قطر ہے اس نے کیا کہا ہے کہ گلف سٹیٹس جو ہیں GCC کے ملک ایک نیٹو سٹائل اپنا الائنس بنائے جس میں پاکستان اور ترکی کو شامل کریں جی اور اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے اس میں بعد میں آئی تھنک ایران ہو سکتا ہے جنگ کے بعد کیونکہ 2 ممالک جو ہیں گلف کے وہ صاف کہہ رہے ہیں قطر اور عمان کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے ایران ہمارا مسلمان ملک ہے اور ہمیں ایران کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر اور دوسرا جو کل کویت کے ایک پروفیسر نے انٹلیکچوئل بڑا مشہور ہے اس نے کہا ہے کہ اب تو واضح ہو گیا ہماری حفاظت یا ترکی اور پاکستان کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اتحاد کریں تو ایک جو ریجنل الائنس وہ ہو گیا اور گلوبلی جو جنگ امریکہ نے کرنی تھی چین کے خلاف وہ جنگ اب نہیں ہوگی اور دیکھیں اللہ کی شان آسمہ صاحبہ گلف کنٹریز نے ڈرون کہاں سے لیے ہیں اب زیلنسکی یوکرین کا صدر آ رہا ہے وہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے یعنی کہ امریکہ ہیلپ نہیں کر رہا یوکرین کے صدر نے کہا کیونکہ یوکرین کے خلاف جو روسی ڈرون استعمال ہوئے ہیں وہ ایران نے دیے تھے نا
बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कैसे मुकाबला करना, वो एक्सपर्ट्स भेज रहा है इन गल्फ ममालिक को कि आप ईरानी ड्रोन का कैसे मुकाबला करें। एग्जैक्टली। नॉट अमेरिका, नॉट एनी वेस्टर्न कंट्री। तो ये भी देखें कितनी बड़ी तब्दीली और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि पैसे जो जंग का खर्चा है वो भी आपने अरबों से लेना है, जो कि अरबों डॉलर का है, तो वो देंगे क्या? रोज 2-3 अरब डॉलर तो खर्चा हो रहा है ना। जी बिल्कुल। तो इनकी भी गलती थी मेरे ख्याल में। इनको भी, लोगों को होश होना चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को, कि आपने सारे अंडे एक अमेरिकी टोकरी में डाल दिए। अमेरिका हमारा माई बाप है, अमेरिका हमें हिफाजत करेगा, अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका ही हमसे सारा मुंसलिक होंगे। उनके अड्डे, उनका फौजी, उनके हथियार और उनसे सारी इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट जीरो। आपके दिफा ही नहीं हो सका। या फिर उन्होंने दिफा किसका किया? उन्होंने इजराइल का, वो भी नहीं कर सके। जी आयरन डोम भी फेल हो गया। जी वो भी फेल हो गया। और अमेरिका अपना दिफा क्या कर रहा है? वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल सका। तो ये सारा एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू मिडल ईस्ट। और अल्लाह के फल से जो मिडल पावर्स इमर्ज किए हैं, और मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि जो मुस्लिम मिडल पावर्स में मैंने कहा था, जी एग्जैक्टली, उसमें इन चारों के अलावा पाकिस्तान तो है ही है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है और मिस्र भी। उसके अलावा मैंने कहा था इंडोनेशिया और ईरान भी हैं। तो इंडोनेशिया थोड़ा सा दूर है इस वक्त क्योंकि वो, लेकिन ये मेजर मुस्लिम मिडल पावर्स। तो नई दुनिया पैदा हो रही है और उसमें फिर चाइना इज इमर्जिंग एज द बिग विनर। क्योंकि लोग पाकिस्तान को आप क्या देखते हैं? जैसे युआन के अंदर पाकिस्तान ने पेमेंट्स की हैं और पाकिस्तान का इसको बहुत कलीदी किरदार है। मैं समझता हूँ कि 1974 के बाद जब भुट्टो साहब ने और शाह फैसल शहीद ने कराई थी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में, और हमारा एक आलमी वक़ार बढ़ा था। हालांकि 71 में हम 2 लख्त हुए थे बैरूनी जहारियत के बाद। उसके बाद ये हमारा एक ऐसा रोल अब इमर्ज कर रहा है कि तेहरान हो, सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, सबको इत्मीद है इस्लामाबाद पर कि जी इस्लामाबाद जो है, पाकिस्तान जो है, ये आपको एक रास्ता दे सकता है अमन के लिए भी, सलामती के लिए भी और सफारतकारी के लिए भी। सो दैट्स अ वेरी यूनिक रोल। और इसीलिए वो रो रहे हैं। हिंदुस्तान में तो सफाया मातम है वो तो। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर, हम कहाँ खड़े हैं? यानी हम किस अलायंस के साथ? ऑफ कोर्स जो एक नेचुरल अलायंस हमारा चीन और इस पूरे रीजन के अंदर बनता है, हम वहीं खड़े होंगे? हम तारीख के सही रुख के साथ खड़े हैं। इसको जंग है राइट और रॉन्ग की। और जैसे लोग कहते हैं कि ये जंग है हुसैनियत और यजीदियत की, राइट। कौन एक मजलूम है और एक हक और बातिल की, बिल्कुल। तो उसमें हम राइट साइड खड़े। और एक बात है कि एशिया की सदी आ चुकी है और एशिया की सदी में उभरती कुव्वत चाइना है। अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन। अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। अमेरिकन सेंचुरी इज गोइंग डाउन और मगरिब टूट चुका है। यूरोप अलहदा हो गया है। इटली, स्पेन ने बगावत कर दी है। इवन बर्तानिया ने जो पुडल है अमेरिका का, उससे बगावत करती है। तो एक नई दुनिया उभरी है। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, वो अब मशरिक में सूरज। बड़ा अच्छा आपने मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रा दे दिया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। थैंक यू सो मच मुशाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया है। और जैसे मुशाहिद साहब ने कहा कि मशरिक से उभरते हुए ज़रा सूरज को ज़रा देख, ये इकबाल ने कहा था। और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान अब नाम है एतमाद का। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला